علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن کالج سے لوٹی، امی نے بتایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے یوسف کی شادی کا دعوت نامہ آیا ہے، تم اپنی تیاری کر لو، بدھ کو جانا ہے۔ مجھے شادیوں میں جانا پسند نہیں تھا، لیکن جس کی شادی تھی ان کے والد کی ابو کے ساتھ کچھ خفگی چل رہی تھی۔ جب وہ بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئے اور والد سے کہا کہ میں پچھلی رنجش بھلا دینا چاہتا ہوں، اس لیے دعوت نامہ دینے خود آیا ہوں، تبھی والد صاحب نے ان کو گلے سے لگا لیا اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب وجہ رنجش بھی بتاتی چلوں کہ چچا حمزہ جو میرے والد صاحب کے پھوپھی زاد تھے، اپنے صاحبزادے یوسف کے لیے میرا رشتہ مانگ رہے تھے۔ امی نے کہہ دیا کہ ابھی فریال پڑ رہی ہے، ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کی اس قدر جلدی نہیں ہے، یہ کالج کی تعلیم مکمل کر لے گی تب رشتے کے بارے میں سوچیں گے۔ امی کا جواب یوسف کی والدہ کو برا لگا، انہوں نے بیٹے کی بات آنا فانا کہیں اور ٹھہرا دی۔ حالانکہ لڑکا اس جلد بازی پر راضی نہیں تھا، وہ مجھ ہی سے شادی کا آرزو مند تھا۔ دراصل یوسف نے مجھے کسی تقریب میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا، انہی نے اپنے والدین کو ہمارے گھر رشتے کا پیغام دے کر بھیجا تھا۔ حمزہ چچا چونکہ دوسرے شہر میں رہتے تھے، یوں بھی میں رشتہ داروں کے گھر آتی جاتی نہیں تھی، تبھی اکثر کزنز کا مجھ سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ چچا حمزہ سے قریبی رشتہ ہونے کے سبب والد صاحب بھی رنجش کو بھلا دینا چاہتے تھے، کیونکہ زندگی بھر کے سنجوگ تو قسمت سے ہوتے ہیں، پھر پہلے سے موجود رشتے میں قطع تعلق ہی کیوں۔ ابو نے امی کو بھی سمجھایا کہ ہم سب کو ان کے گھر کی خوشی میں جانا چاہیے، دونوں لڑکیوں کو بھی لے چلو ورنہ حمزہ بھائی محسوس کریں گے۔ یوں ہم شادی پر جانے کو تیار ہو گئے۔ ہم بہنیں پہلی بار ان کے گھر جا رہی تھیں، چونکہ بارات پنڈی سے سیالکوٹ جانی تھی، لہٰذا تیل مہندی کی رسم سے 2-4 روز پہلے ہم چچا حمزہ کے گھر چلے گئے۔ اب ہمیں ولیمہ تک یہاں ہی رکنا تھا۔ تیل مہندی والے دن رسم کر کے ہم جب فارغ ہوئے تو سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم لڑکیوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسرے شہر بارات جانے کی وجہ سے گھر میں مہمان زیادہ تھے، ان میں کچھ دلہن کی طرف کے لوگ بھی تھے، لہٰذا رات میں جس کو جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ کسی کو اچھا بستر ملا، کسی کو ہلکا، کسی کے حصے میں پلنگ و مسہری تو کسی کو فرش پر بچھونا ڈال کر سونا پڑا۔ فرش پر سونے والوں میں ہم 4 سہیلیاں بھی شامل تھیں جو آپس میں کزنز تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، فرش پر گدے اور کمبل یا رضائی کی ضرورت تھی، مگر بدقسمتی سے ہم لڑکیوں کو ایک موٹی دری ملی۔ نیند کہاں آنی تھی، جہاں 3 لڑکیاں اکٹھی ہو جائیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچانک چچی جان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا، ارے لڑکیوں، تم لوگ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ہم ان کے ٹوکنے پر سوتی بن گئیں۔ کچھ دیر بعد انم اور نمرا کو تو نیند نے آ لیا، میری بہن کو بھی کمبل کا ایک کنارہ آڑا ترچھا نصیب ہو گیا، وہ سو گئی، مگر میں تقریباً کمبل سے باہر تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی، نیند کیوں کر آتی، ٹھنڈ اتنی کہ جس دری پر ہم سوئے تھے اس میں سے بھی فرش کی ٹھنڈک جسم کے پار ہو رہی تھی۔ میری ٹانگوں پر کمبل کا صرف ایک کونا دھرا تھا، باقی بدن باہر تھا۔ بھلا ایسے میں کوئی کیسے سو سکتا ہے جبکہ فرش سے بھی ٹھنڈک ہڈیوں کے آر پار ہو رہی تھی۔ سب ہی گہری نیند سو رہے تھے، کس کو جگاتے؟ اجنبی گھر اور اجنبی لوگ
ظاہر ہے جب ایسے رشتہ داروں کے گھر جانا ہو جہاں مہمان زیادہ ہوں تو اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔ اب سردی سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں صحن میں پڑی بستروں والی پیٹی سے کوئی کمبل یا گرم شال نکال کر لے آؤں، کیونکہ چچی جان نے سونے سے قبل کہہ دیا تھا کہ اگر اوڑھنے بچھانے کو کچھ چاہیے ہو تو صحن میں رکھی پیٹی سے نکال لینا، اس میں کمبل پڑے ہوئے ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہمت کر کے صحن میں نکلی، مگر یہاں ہر طرف اندھیرا نظر آیا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ اب تو مجھے ڈر لگنے لگا، اسی گو مگو کی کیفیت میں تھی، اندھیرے کی وجہ سے باہر جانے کو ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ اللہ کا نام لے کر چند قدم آگے بڑھائے اور پیٹی تک پہنچی ہی تھی کہ ایک کالی بلی جو شاید پیٹی پر بیٹھی استراحت فرما رہی تھی کود کر میرے پیروں کے پاس آ رہی، اور پھر یہ جا وہ جا۔ اف میرے خدا، میری روح کانپ گئی۔ مجھے لگا جیسے کوئی بھوت کا بچہ تھا جو شرارت کے انداز میں مجھ پر کودا تھا۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں تاروں سے مدھم روشنی کو زیادہ راہ بنا کر اسی کمرے کی طرف لپکی جہاں سے نکلی تھی۔ جب در پر پہنچی تب بھی پتہ نہ چلا کہ میں اس کمرے کی بجائے ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آ چکی ہوں۔ کمرے میں بیٹری سے چلنے والی ایمرجنسی لائٹ آن تھی۔ بے دھڑک اس کمرے میں چلی گئی۔ اندر قدم رکھا تو احساس ہوا کہ کسی اور کے کمرے میں آ چکی ہوں۔ ملکی روشنی میں کوئی پلنگ پر نیند دراز تھا، شاید اسے بھی اس وقت نیند نہ آ رہی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو وہ اٹھ بیٹھا۔ سمجھا کہ اس کے گھر کی کوئی خاتون کسی شے کو اٹھانے آئی ہوگی۔ اس نے ایمرجنسی لائٹ میری طرف کی تو میرا چہرہ نظر آ گیا۔ پوچھنے لگا کہ کسی شے کی ضرورت ہے کیا؟ اب میں بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ معلوم نہ تھا کون ہے اور کیا نام ہے اس کا۔ نہیں، شے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی سے اس کمرے میں آ گئی، یہ کہتے ہوئے واپس پلٹی۔ سنو فریال، اس خوبصورت نوجوان نے جب میرا نام پکارا تو میں دم بخود رہ گئی۔ آپ میرا نام جانتے ہیں؟ ہاں، لیکن تم نے مجھے پہچانا نہیں شاید۔ میں یوسف ہوں، تمہارا وہی کازن جس کی شادی میں تم آئی ہو۔ تم کو اس وقت کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ وہ جی، میں ہکلانے لگی۔ سردی بہت ہے نا، ٹھنڈ سے نیند نہیں آ رہی تھی، کمبل چاہیے تھا۔ ایسا کرو، تم یہاں میرے کمرے میں سو جاؤ، میں کہیں اور جا کر سو جاتا ہوں۔ آدھی رات کو آپ کہاں جائیں گے؟ میری فکر نہ کرو، اوپر مردانے میں بہت جگہ ہے، ابھی لائٹ آ جائے گی تو ہیٹر جلا لوں گا۔ واقعی سردی بہت ہے۔ ابھی میں کوئی جواب نہ دے پائی تھی کہ وہ باہر جانے کو پیر میں سلیپر ڈالنے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی اور خود باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دولہا صاحب آپ تکلیف نہ کریں، مگر وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے بھائی، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ تم تو اس گھر میں ہماری مہمان ہو اور مہمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے کمرے میں سوئیے، بس مجھے اوڑھنے کو کوئی گرم شال وغیرہ ہے تو دے دیں۔ مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ آپ میرے پلنگ پر کمبل میں سو جائیے، میں اوپر جا رہا ہوں۔ شادی والے گھر میں ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ تھا کہ میں اس کے بستر پر سو جاؤں، کیونکہ جس کمرے میں لڑکیاں اور میں سو رہے تھے اس کے کھلے دروازے کو بھی کسی نے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ شاید کسی کو سردی لگی ہوگی، اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں یوسف کی اس مہربانی پر حیران کمبل میں گھس گئی۔
क्योंकि मुझे नींद और सर्दी ने अब तकरीबन हवास बाख्ता कर दिया था। अभी मुझे बिस्तर में लेटे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि वो फिर आ गया। मैंने दरवाजा फेर दिया था, उसने हाथ रखा तो वो खुल गया। वो बोला, माफ करना कजन, जब मेरी आंख खुल जाए तो दोबारा आसानी से नींद नहीं आती। तुम ऐसा करो, तकिए के पास मेरा मोबाइल फोन पड़ा है, मुझे उठा दो। बस अब दोबारा आकर तुमको तकलीफ नहीं दूंगा, तुम आराम से सो जाना। चाहो तो कमरे को अंदर से बंद कर लो। अभी वो ये कह ही रहा था कि दरवाजा बाहर से बंद करने की आवाज आई। किसी ने दरवाजे की कुंडी लगा के हम दोनों को एक ही कमरे में मुकफ्फल कर दिया था। हम दोनों हक्का बक्का खड़े थे और ये बात समझ न पाए थे कि किसने और क्यों दरवाजा बंद किया है। उस वक्त बिजली आ गई, सहन रोशन हो गया और फिर जिसने हमें बंद किया था उसने शोर मचा दिया। मेरा आधी रात को दूल्हा के कमरे में जाना महज इत्तेफाक ही था, मगर बाहर जिसने देखा था उसने कुछ और समझा। उसके जहन ने कोई ऐसी कहानी घड़ी थी जिसका सदेबाब मुमकिन न था, और वाकई ऐसा ही था। बारात में आई हुई दुल्हन की सौतेली खाला ने मुझे सहन में आते और फिर यूसुफ के कमरे में जाते हुए देखा था। मालूम नहीं वो पहले से सहन में थी, वॉशरूम गई थी या मेरे ताक़ुब में कमरे से बाहर निकली थी। दरअसल दुल्हन की ये खाला अपनी भांजी के रिश्ते पर कतई खुश ना थी, बल्कि वो उस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता चाहती थी। उस खातून ने 2-4 औरतों को इकट्ठा करके वहां ऐसा शोर डाला कि अम्मी अब्बू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जो औरतें बाहर इकट्ठा हो गई थी उन्होंने खुद कुंडी खोली और अंदर आई। मैं तो अभी तक यूसुफ के बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी और वो दरवाजे के पास हैरान और परेशान खड़े थे। बस इतना ही औरतों ने देखा, मगर मेरी तो ये हालत कि काटो तो लहू नहीं बदन में। मैं बिल्कुल बेगुनाह और इतनी बड़ी तोहमत शादी वाले मेहमानों से भरे घर में मुझ पर लग गई थी। उधर हर एक और सबसे ज्यादा तो उसके माँ बाप ही उसे लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो उसने कोशिश की कि ऐसा बस इत्तेफाकिया हुआ है। जब कोई भी उसकी बात मानने बल्कि बात सुनने को तैयार ना हुआ तो वो बेबस हो गया। उसे अपने से ज्यादा मेरा गम था कि मैं उसकी बेवकूफी या हमदर्दी की भेंट चढ़ी और बेमौत मारी गई थी। जब हालात सौतेली खाला ने और बिगाड़ने की कोशिश की तो गुस्से में आकर यूसुफ ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, जो तुम लोग समझ रहे हो वैसा ही सही। अब ये शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी अब होगी तो फरियाल से ही होगी, जिसको बेकसूर खाला ने बदनाम किया है। जबकि कुंडी भी उन्होंने लगाई और दरवाजा भी जो खुला हुआ था उन्होंने ही बंद किया है। जब खाला ऐसी है तो उस खानदान के और लोग कैसे होंगे? अगर असल बात भी हो तो शुरफा इस तरह बाजार नहीं लगाते जैसा इन्होंने किया है। हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहने दिया। अम्मी अब्बू ने मुझसे पूछा, लेकिन उस वक्त मेरे औसान ऐसे खता थे कि जुबान से एक लफ्ज नहीं निकलता था, बस रोए जाती थी। मैं कैसे उनको बताती कि मैं तो बस कंबल लेने गई थी। ये बदनामी मेरी किस्मत में लिखी थी, मुझे मिल गई। मेरी गलती बस इतनी थी कि जब सर्दी लगी थी तो घर की किसी औरत या लड़की को जगा देती। क्या खबर थी कि बिजली चली जाएगी? क्या खबर थी कि सहन में भी अंधेरा हो गया?
बिस्तरों वाली पेटी तो सहन में सामने ही नजर आ रही थी, जो बरामदे में रखी गई थी। सोचा कि उसको खोलकर रजाई गद्दा वगैरह जो पड़ा होगा उठा लूंगी। इस वक्त किसी को क्या जगाना, सभी तो थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। खबर ना थी कि बस एक ही औरत, दुल्हन की खाला, मेरी बदनामी की सूरत जाग रही है। खाला भी वो जिसका जहन शैतानी और दीदे इस कदर तेज थे कि अंधेरे में भी देख सकती थी। वो तो समझी होगी कि दुल्हा को बदनाम कर रही है। मुझे भला वो क्या जानती थी, मगर मेरी किस्मत दो कौड़ी की कर देने वाली ये ना समझ सकी कि इज्जत देने वाला भी वही मेरा खालिक है जो जिल्लत देने वाला है। उसकी साथ सबसे बड़ी और हर शय का वही अलीम है। इसका अंजाम ये हुआ कि यूसुफ की बारात सियालकोट ना गई और चचा जान ने अबू जान से सलाह व मशवरा करके मेरी बिगड़ी तकदीर को इस तरह बना दिया कि मुझ पर अफसोस करने वाले, हंसने वाले सब ही दम बखुद रह गए। हर बुरी शय का भी एक अंजाम होता है, जैसे हर अच्छे अमल का एक अंजाम होता है। बस वो ज़ाते करीम ऐसी मुनसिफ है जो नीयतों को देखती है और दिलों का हाल भी उसको मालूम होता है जो किसी को मालूम नहीं होता। बस मेरा रिश्ता यूसुफ के लिए मांग लिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया और दुनिया की बातों की परवाह ना की, क्योंकि ये दाना बुजुर्ग उस कमजर्फ खाला के ओछे वार को समझ गए थे। इस तरह मेरे मकसूम में यूसुफ की शरीके हयात होना लिखा था, और मकसूम के लिखे को कौन मिटा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।